بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 21 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فَأُلْحَقَ بِالْأَخْسَرِينَ اعمال سے وَيُنَدِّدُ بِأَنَّهُ مِن مَنَاهِ الشَّرْعِ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فَأُلْحَقَ بِالْأَخْسَرِينَ اعمال، پس میں ملا دیا جاؤ اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والوں کے ساتھ، الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جن کی کوشش رائے گاہ چلی گئی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اعلان کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ایک بلائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ علی انی، اس کے ساتھ یہ بھی، وَإِنْ أَغْمَضَ لِي، اگرچہ چشم پوشی سے کام لے میرے متعلق، الفطن المتغابی، ذہین بتکلف غبی بننے والا آدمی، وَنَضَحَ عَنِّي، اور میرا دفاع کر لے، المحب المحابی، نرمی کرنے والا دوست، لا اکادو، پھر بھی قریب نہیں ہے، اخلص من غمر جاہل، کہ میں خلاصی پالوں نا تجربہ کار جاہل سے، او ذی غمر متجاہل، یا کینہ پرور بتکلف جاہل بننے والے آدمی سے، یضع منی، جو کہ میرا رتبہ گھٹائے گا، لہذا الوضع، اس تصنیف کی وجہ سے، یندد، اور یہ ڈنڈورا پیٹے گا، بأنہ من مناہی الشرع، کہ یہ شریعت کے ممنوعات میں سے ہے، ان چیزوں سے اس کا تعلق ہے جو شریعت میں ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ فَأُلْحَقَ، یہ الحق باب افعال سے واحد متکلم مجہول کا صیغہ ہیں، میں ملا دیا جاؤ، لحق یلحق لحاقا سے ہیں، لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ملنا، اور الحاق کہتے ہیں لاحق کرنا، ملا دینا۔ الاخسرین، یہ اخسر کی جمع ہے، نقصان اٹھانے والا، گمراہ، ہلاک ہونے والا۔ خسرہ یخسر خسرانا اور خسرن، دونوں طرح اس کا مصدر آتا ہے، نقصان اٹھانا، ہلاک ہونا، اسی سے خسر الدنیا والآخرہ ہے۔ الذین ضل سعیہم، ضل یضل ضلا، گمراہ ہونا، ضائع جانا، اکارت ہونا، ناکارہ بننا۔ سعیہم سعی یسعی سعین، کوشش کو کہتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی میں۔ دنیا یہ فعلا کے وزن پر ہیں، دنا یدن دنون سے ہیں، جس کا معنی قریب ہونا، چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب ہوتی ہیں، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ وہم یحسبون، یحسبون یہ حسب یحسب اور حسب یحسب، سمع اور حسب دونوں سے آتا ہے۔ محسبہ اور محسبہ، یہ اس کا مصدر ہے جو سین کے فتح اور کسر دونوں طرح مستعمل ہیں۔ گمان کرنا، انہم یحسنون احسن یحسن احسانا، یعنی بلائی کرنا۔ صنع یہ عمل کو بھی کہتے ہیں اور بنائی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، صنع یصنع صنعا۔ علی انی وان اغمض، اغمض یہ باب افعال سے ہیں، اغمض یغمض اغمازا، نرمی برتنا، چشم پوشی کرنا، جیسے قرآن مجید میں ہیں الا ان تغمضوا فیہ، مجرد میں یہ کرومت سے ہیں، غمض یغمض غموضتا، غموضتا کلام کا غیر واضح ہونا۔ فطن یہ فطن یفطن فطانتا سے ہیں، ذہین ہونا۔ متغابی یہ باب تفاعل ہے، بتکلف غبی بننے والا۔ سمع سے ہیں، غبی یغبا غباوتن سے، کن ذہین ہونا۔ ونضح نضح ینضح نضحا ٹپکنا، چڑکنا، سیراب کرنا۔ نضح اس کے صلے میں جب عن آ جائے تو دفاع کے معنی میں آتا ہے، دفاع کرنا۔ محابی یہ اسم فاعل کا باب مفاعل سے ہیں، صیغہ، مختص ہو کر میلان قلب رکھنے والا،
یا چشم پوشی کرنے والا، حابا یحابی محاباتن خاص ہو کر مائل ہونا، حبا یحبو حباء حبوتن عطا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ لا اکاد اخلص من غمر، اخلص یہ خلص یخلص خلوصاً سے ہیں، خلاصی پانا۔ غمر اس لفظ کے غین پر زبر، زیر اور پیش تینوں حرکات آتے ہیں اور تینوں سے اس کے معانی بدل جاتے ہیں۔ غمر کہتے ہیں میم کے ضمے کے ساتھ، یہ صفت کا صیغہ ہے اور جاہل نا تجربہ کار بے وقوف کو کہا جاتا ہے، جمع اس کی اغمار آتی ہیں۔ اور غمر یغمر غمارتن غمورتن یعنی کرومہ سے مستعمل ہیں، نا تجربہ کار ہونا۔ اور ذی غمر یہ جو غمرن ہیں غین کے کسرے کے ساتھ، اس سے مراد کینہ، حسد اور اس کی جمع غمور آتی ہے۔ یہ غمر یغمر غمرن سے ہیں، فلاں کا یعنی حاسد ہونا، کینہ پرور ہونا۔ اور ایک ہے غمرن یعنی غین کے فتح کے ساتھ، یہ اس پانی کو کہتے ہیں جو داخل ہونے والے کو ڈانک دے اور اس کے اوپر چڑھ جائے، اور یہ نصر سے ہے، غمر یغمر غمرن اوپر چڑھانا، ڈانکنا۔ متجاہل یہ باب تفاعل سے ہیں، تجاہل یتجاہل تجاہلا سے بتکلف جاہل بننے والا۔ یضع یہ وضع یضع وضعا سے ہیں، رکھنا، ڈالنا۔ یندد یہ ندد یندد بابی تفعیل سے ہے، تندید مشہور کرانا اور ڈنڈورا پیٹنا، کسی کے عیوبات کو ظاہر کرنا، مذمت کرنا۔ مجرد میں ند یند ندن باگنا۔ مناہی یہ منہا کی جمع ہے، نہا ینہا نہین روکنے سے، منع کرنا۔ الشرع شریعت مراد ہے، شرع یشرع شرعن کسی چیز کو مشروع قرار دے دینا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق پر سے حاصل بحث کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح اس کو نوٹ کر لیں گے اور اگلے سبق کے لیے بھرپور مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے۔ والسلام۔